ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد یہ بات چل رہی تھی کہ عبادت چاہے نماز روزہ حج اور صدقے کی شکل میں ہو یا اللہ کا ذکر لا الہ الا اللہ 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 یا سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کی شکل میں ہو، کرنے والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ کی کتاب قرآن کو اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اپنی زندگی میں اتارے اور اپنے سینے سے لگائیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و حدیث نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو اپنی زندگی میں اتارے اور جن چیزوں سے روکا ہے ان سے اپنی زندگی کو پاک کرے۔ اگر ایسا نہیں کرے گا بلکہ عبادت اور اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ گناہوں کا کرنا بھی چلتا رہے گا تو اللہ کے ذکر کا، نماز کا، روزے کا، عبادت کا اللہ کو راضی کرنے اور قبولیت میں کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ یہ بات کل چل رہی تھی، سہیل تستری رحمت اللہ علیہ کا میں نے قول نقل کیا تھا کہ 7 چیزیں ہمارے یعنی اصول تصوف کی بنیادیں اور ستون ہیں جن پر تصوف کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ یہ ان لوگوں کی بات ہے جن کو اللہ نے علم نبوت عطا فرمایا تھا۔ آج کا زمانہ تو عجیب و غریب زمانہ ہے، علم اور قرآن و حدیث سے الگ ہٹ کر صوفیوں نے ایک الگ چیز بنائی ہے جس کو کہتے ہیں صوفیزم، یعنی وہ چیز جو قرآن و حدیث کہتی ہے صوفیزم اس سے الگ ہٹ کر ایک چیز ہے، حالانکہ اسلام کے اندر بنیاد صرف اور صرف اسلام کی بنیاد تو صرف اور صرف نبی کریم علیہ السلام کی زندگی اور آپ کی تعلیمات ہیں، اس سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن منکرات سے رکنا اور روکنا
معمورات شرعیہ معروف اچھی چیزوں کا حکم دینا، جہاد فی سبیل اللہ کرنا، ان تمام چیزوں سے ہٹ کر کے اور ایک اور چیز کا نام دیا صوفیزم. وہ نہیں ہے تصوف، وہ احسان اور تصوف جس کو نبی کریم علیہ السلام حدیث کے اندر بتاتے ہیں، آپ کی زندگی اور آپ کی تعلیمات اس کا نمونہ تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگی اس کا نمونہ تھی. اس سے ہٹ کر کوئی اور چیز نہیں ہے. سہیل تستری رحمت اللہ علیہ ان دو چیزوں کے بعد قرآن و حدیث جو بنیاد ہے، اسی میں سے کچھ خاص چیزوں کا 5 چیزوں کا ذکر کرتے ہیں. 2 تو یہ ہیں، پھر اسی کے اندر سے ایک تیسری چیز فرماتے ہیں بنیاد اللہ کے ذکر کی، الا اللہ کی، لا الہ الا اللہ کی، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کی، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کی. بہت مضبوط اور اہم بنیاد فرماتے ہیں اکل حلال، حلال کھانا. مطلب ہے حلال کمانا، حرام سے بچنا. اگر اللہ کی عبادت اور ذکر کرنے والے کے پیٹ میں حرام جا رہا ہے، ذکر کا فائدہ نہیں ہوگا، نماز کا فائدہ نہیں ہوگا، اللہ یعنی اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوگا. یہ وہ بنیاد ہے جس کے بغیر ذکر کرنے والے کو ذکر کا فائدہ نہیں، نماز پڑھنے والے کو، روزہ رکھنے والے کو، حج کرنے والے کو حج کا فائدہ نہیں، عبادت کا فائدہ. اگر اپنی کمائی میں ذرا بھی شبہ ہے، ذرا بھی شبہ ہے، تو کھانے سے پہلے صدقہ کرو، اور اگر یقین ہے تب تو ٹھیک ہی نہیں ہے، اس کو نکالو. اگر شبہ بھی ہے، ہو سکتا ہے بھائی کہیں بھول چوک سے رہ گیا ہو، غلطی سے ہو گیا ہو، کوئی لفظ نکل گیا ہو، جھوٹ گاہک کے سامنے ہو سکتا ہے نکل گیا ہو، تو اپنی کمائی میں سے صدقہ کرتے رہو تاکہ اس کی مکافات ہو جائے. وہ جو غلطی احتمال ہے وہ احتمال بھی ختم ہو جائے. اگر حرام روزی گئی ہے پیٹ میں تو یہ تصور کہ اللہ کی عبادت، اول تو اس حرام کا اثر یہ ہوگا کہ عبادت کی طرف دل بڑھے ہی گا نہیں، نماز پڑھنے کو جی ہی نہیں جائے گا، روزہ رکھنے کو جی ہی نہیں جائے گا، اس لیے کہ تیرے جسم کے اندر جو طاقت پیدا ہو رہی ہے، جو خون دوڑ رہا ہے، جس سے تو نماز میں اٹھے گا، بیٹھے گا، سجدہ کرے گا، روزے کی تپش اور گرمی کو برداشت کرے گا، یہ طاقت تو حرام کھا کر بنی ہے. تو یہ طاقت کے اندر یہ جذبہ کیسے پیدا کرے گی کہ چل نماز پڑھ روزہ، اور
اگر رکھ بھی لیا اور نماز پڑھ بھی لی تو اللہ کے یہاں قبولیت نہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر ایک لقمہ بھی پیٹ میں حرام چلا گیا تو 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوگی، تو ذکر کہاں سے قبول ہو جائے گا؟ روزہ کہاں سے قبول ہو جائے گا؟ اس پیسے سے حج کہاں سے قبول ہو جائے گا؟ فرماتے ہیں کہ اگر جسم کے اوپر جو کپڑا ہے پیٹ کے اندر جانا ہی نہیں، جو کرتا پہن رکھا ہے مثال کے طور پر وہ کپڑا کرتا 10 پیسے کا ہے اور اس میں 9 پیسے حلال اور 1 پیسہ حرام ہے، فرماتے ہیں جب تک یہ کپڑا جسم پر رہے گا اس وقت تک نماز مقبول نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی عبادت مقبول نہیں، اللہ کا ذکر کا مقبول ہے، دعا مقبول نہیں ہوگی، روئے گا، اللہ سے مانگے گا، اللہ کی نظر کرم اس اپنے بندے کی طرف نہیں ہوگی، یہ مانگے گا، بھیک مانگے گا، روئے گا، اللہ قبول نہیں۔ حدیث میں آتا ہے، صحابی ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ، بہت مستجاب الدعوات تھے، جو دعا مانگتے تھے وہ قبول ہو جاتی تھی۔ انہوں نے اللہ کے نبی سے یہ گزارش کی تھی کہ اے اللہ کے نبی میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ میں مستجاب الدعوات مقبول دعاؤں والا بن جاؤں، جو دعا کروں اپنے لیے کسی دوسرے کے لیے میری ہر دعا مقبول ہو جائے۔ تو اس وقت اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا نہیں فرمائی بلکہ مستجاب الدعوات بننے کا طریقہ بتایا، یہ کر لو مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ مطلب یہ ہے کہ ساتھ تم نہیں، میرا کوئی بھی امتی چاہے دنیا میں کہیں بستا ہو، آج یا 1400 سال کے بعد اگر مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہے کہ جو دعا مانگے وہ دعا مقبول ہو جائے، تو جو میں طریقہ تمہیں بتاتا ہوں وہ طریقہ اپنا لے، آدمی مستجاب الدعوات ہو جائے گا، جو دعا مانگے گا وہ دعا مقبول ہوگی۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ ایک لفظ میں بتایا، فرمایا یا سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ، اے سعد اپنے کھانے کو حلال کر لے، مستجاب الدعوات بن جائے۔ کمائی کھانا جہاں حرام کا شبہ بھی ہو چھوڑ دو، تیرے جسم میں جو خون بن رہا ہے جس سے تو نے اپنے ہاتھ اٹھا رکھے ہیں دعا کے لیے، جو زبان میں طاقت ہے جس سے مانگ رہا ہے اللہ سے، اگر یہ شکتی اور طاقت ہاتھ اور زبان کی حرام سے بنی ہے تو دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ ہاں اگر طاقت اور زبان کی طاقت، ہاتھ کی طاقت، اس میں حرام کی ملاوٹ نہیں ہے، اس کا اثر یہ ہوگا
کہ اللہ کے یہاں ایسی قبولیت ہوگی، جو مانگے گا مقبول، جو عبادت کرے گا مقبول، جو ذکر کرے گا مقبول۔ اب امت کے دل سے رزق حلال کی اہمیت ختم ہو رہی ہے، آدمی اس کا احساس ہی نہیں کرتا۔ اگر شبہ بھی ہے کہ یہ حرام ہے، شبہ، تو آدمی کو اپنے دامن کو بچانا چاہیے، بلکہ آدمی کا کے اوپر جس طرح اپنے بچوں کی دیکھ بھال فرض ہے، اللہ نے اولاد دی ہے، اس کو ادب سکھلانا، اس کو ایمان سکھلانا، اسلام سکھلانا، اسی طرح تعلیم دینا، یہ تمام چیزیں ماں باپ کا فرض ہیں۔ یہ بھی فرض ہے کہ ان کے پیٹ میں جو رزق جا رہا ہے وہ حلال ہو، حرام سے بچا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 چیزوں کا حکم دیا ہے، ان میں آخری چیز ہے فرماتے ہیں انفق علی عیالک من قولک، اے معاذ اپنے بچوں پر اپنا بہترین سے بہترین حلال سے حلال مال خرچ کرنا۔ کیا مطلب ہے؟ اسلام یہ نہیں کہتا کہ تو اپنے ہی پیٹ کو حرام سے بچا، بلکہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اپنے پیٹ کو بھی بچا اور آگے بڑھ کر اپنی اولاد کے پیٹ کو بھی حرام سے بچا۔ اگر نہیں بچائے گا تو تیری موت کے بعد تیرے گھر میں ایمان کی روشنی نہیں رہے گی۔ جن کے پیٹ کو تو نے حرام سے زندہ رکھا ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ وہ اسلام کے شہزائی اور ایمان پر مرنے مٹنے والے بنیں گے؟ نہیں۔ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیرے بعد تیری نسلیں ایمان پر چلیں، تو آج تو ان کے پیٹ کو حرام سے بچا۔ یہ بڑی بنیادی چیز ہے، ذکر کرنے والے کے ذکر میں فائدہ نہیں ہوگا، قبولیت نہیں ہوگی، اللہ کی رضا میسر نہیں ہوگی، دعا مقبول نہیں ہوگی، نماز روزہ اللہ کو راضی نہیں کر سکے گا اگر کسب حلال نہیں ہے، کمائی حلال نہیں ہے، کھانا پینا حلال نہیں ہے، پہننا حلال نہیں ہے۔ اس لیے قرآن نے اور حدیث میں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت زور دیا ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو ساری دنیا ہم نے زمین و آسمان، سمندر، چاند، سورج،
اور دنیا میں اس زمین سے جو پیدا ہوتا ہے اور آسمان سے جو بارش برستی ہے اس سے زمین ہریالی بن جاتی ہے. ہر چیز تمہارے لیے بنائی ہے. کھاؤ پیو کماؤ برتو، لیکن بس ایک ہی شرط ہے، حلال کماؤ، طیب حلال اور پاک، حرام نہ کماؤ. بس ایک یہی، حلال کھاؤ حرام نہ کھاؤ. حلال تو پاک ہے، جو حرام ہے ناپاک. فرماتے ہیں پاک کھاؤ ناپاک حرام دو چیزیں ہیں. ایک تو وہ ہے کہ جس کو اللہ نے حرام بنا دیا، شراب حرام ہو گئی، سور حرام ہو گیا، حرام ہے. قرآن کہتا ہے یہ حرام ہے، حدیث کہتی ہے. ایک وہ ہے کہ حلال بنایا انسان نے، اس حلال کو حرام کر لیا. مرغی ہے، بکری ہے، اللہ نے تو حلال بنائی، کھانے والے نے خود ہی حرام ہے چوری کر کے لے آیا، حلال کو حرام بنا لیا. مال تھا حلال تھا، چوری کر کے لے آیا. تجارت حلال تھی، جھوٹ بول کر کے کما رہا ہے، دھوکہ دے کے کما رہا ہے، نقلی مال کو اصلی بنا کر دے رہا ہے. حلال تھی، حلال کو حرام کر، دونوں کا حکم ایک ہی ہے. کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، حلال کو کھاؤ، پاک کو کھاؤ، ناپاک کو نہ کھاؤ. بھائی یہ بڑی اہم چیز ہے. بغیر اس کے یا تو اللہ کی عبادت اور ذکر کی طرف بڑھے گا نہیں قدم. آدمی کہتا ہے دل نہیں لگتا ذکر کے اندر، کوئی نہ کوئی تو کمی ہے. ورنہ اللہ کے ذکر میں عبادت میں آدمی جانتا ہے کہ میری آنکھوں میں روشنی اللہ نے بھری، میری زبان میں بولنے کی طاقت اللہ نے بھری، میرے پیروں میں چلنے کی، میرے ہاتھ کو اٹھنے کی، میرے دماغ کو صحیح بات سوچنے کی طاقت اللہ نے. اس اللہ کو سجدہ کرنے میں، یاد کرنے میں، اللہ اللہ کرنے کیوں نہیں دل لگتا؟ نہیں لگتا تو کوئی بات تو ہے. یہ زمانہ ایسا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ جتنا عقل حلال میں آدمی کو کسل ہے، پیسہ 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 پیسہ، حلال حرام فکر نہیں. یہ وہ چیز ہے جس نے آدمی کو اللہ کے راستے سے ہٹایا ہے. ہم سب کو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے. اگر کہیں شبہ بھی ہوتا ہے اپنے آپ کو پاک کر لینا چاہیے. آدمی نہ کمائے 1000 لاکھ 10 لاکھ، اگر حلال اس کو 100-200 ہی ملتے ہیں، اس کو اللہ کی نعمت سمجھے. اور اللہ کی طرف سے پھر اس کی رحمت، اس کی توجہ، اس کی عنایت کو دیکھے. کس طرح اللہ کی عبادت اور اس کے ذکر کی طرف توجہ ہوتی ہے، اور کس طرح اللہ کی رحمت اور قبولیت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے. یہ بڑی اہم چیز ہے. ہر آدمی کو ہر وقت اس کی طرف توجہ رکھنی ہی چاہیے. اگر کوئی
خدا نخواستہ نہیں رکھے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت اور اللہ کے ذکر سے فائدہ حاصل نہیں کر پائے گا. اللہ نے اس کی تقدیر میں محرومی کے سوا کچھ اور نہیں. اس لیے میرے بھائی ہر آدمی کو چاہے وہ کوئی بھی ہو، کاروباری ہو، تاجر ہو، کاشتکار ہو، عالم ہو، طالب علم ہو، ہر آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی کمائی کو حلال کرے، تبھی وہ حرام سے بچ سکے گا اور اللہ کی قبولیت حاصل کر سکے گا. نہیں تو اللہ کے ذکر کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ قدم حلال کے بجائے حرام کی طرف بڑھے گا. اس لیے کہ جو جسم کی طاقت ہے، پیٹ کے اندر جو کسب جا رہا ہے، جو روزی جا رہی ہے، جو رزق جا رہا ہے، وہ تو حلال ہے. ذکر کرنے والے کو بھی خصوصیت سے توجہ کرنی چاہیے. اللہ ہم سب کو رزق حلال عطا فرمائے، حرام سے حفاظت فرمائے اور اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے ذکر کی توفیق عطا فرمائے اور قبولیت سے